سورہ زخرف کی آیت نمبر 56 ہے، اس میں فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پس جو اولین ہیں، یعنی جو الاولین ہے، جس قرآن کے نزول سے پہلے جتنے بھی قومیں ہیں، جتنے بھی رسول آئے، جو بھی آئے، ایک ایک کو ہم نے کیا کیا؟ گزرا ہوا کر دیا. وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ مثل کر دیا الآخرین کے لیے، جو قرآن کے نزول سے لے کر الساعت کے قیام تک کے دوران آنے والے ہیں. تو آگے کیا کہا گیا؟ وَلَمَّا، وا اور لما، جو کہ، کون جو کہ سلف کی مثل. کون سے سلف کی مثل؟ کیونکہ سلف تو بہت سارے ہو گئے نا، تو کس سلف کی مثل کی بات ہو رہی ہے؟ تو آگے اللہ کہہ رہا ہے ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا، ضُرِبَ، جسے ہر طرح سے، ہر لحاظ سے چھپانے کے باوجود پھر سے ہم سامنے لے آئے. کسے سامنے لے آئے؟ ابن مریم، جو ابن مریم سلف ہو چکا تھا، اس کی مثل، اس کی مثل کو، اس کی جو ایک مثل ہے. عیسیٰ ابن مریم نہیں، ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ تو سلف ہو چکا، گزرا ہوا ہو چکا، اس قرآن کے نزول سے پہلے آتا. نہ صرف گزرا ہوا، اسے نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ مثل کر دیا الآخرین کے لیے. تو اس لیے یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ عیسیٰ ابن مریم نہیں، ابن مریم کی مثل کا، ابن مریم کی مثل عیسیٰ کا. تو جب ابن مریم کی مثل عیسیٰ آ گیا، ہر طرح سے چھپانے کے باوجود، اس کے اوپر مٹی دھول مٹی چڑھانے کے باوجود جب ہم اسے سامنے لے آئے، تو پھر کیا ہوا؟ اذا قومک منہ یصدون، تب تیری قوم جو ہے، تیری قوم کو اس سے، کس سے؟ ابن مریم کی مثل سے. کون سی ابن مریم کی مثل؟ آگے واضح ہو جائے گا. عیسیٰ ابن مریم کی مثل عیسیٰ سے پوری قوت، پوری شدت کے ساتھ روکا جا رہا ہے، جیسے کہ چٹان بن جائے. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُکَ مِنْہُ یَصِدُّونَ، اور جو کہ سلف کی مثل. کون سے سلف کی مثل کو سامنے لے آئے ہر طرح سے چھپانے کے باوجود؟ ابن مریم مثلا، جو ابن مریم سلف ہو چکا، اس کی مثل عیسیٰ کو جب سامنے لے آئے تو تب کیا کیا جا رہا ہے؟ اے محمد، تیری قوم کو اس سے پوری شدت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ روکا جا رہا ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ وقالو، اور کہہ رہے ہیں روکنے والے، ملاٹے، دین کے ٹھیکیدار، جو بھی دشمنی کر رہے ہیں، آلہاتنا خیر ام ہوا، کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے آلہات ہیں، جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء، محدث، شیوخ، امام، وہ اتنے زیادہ وہ خیر ہیں، یا پھر یہ اکیلا؟ اور اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اکیلا نہیں ہے، یہ ہوا ہے، یہی وجود، اللہ اس کی صورت میں کلام کر رہا ہے عقل کے اندو. تو ظاہری بات ہے ہوا ہی خیر ہوگا نا. تو یہی کیا آج یہی نہیں کہا جا رہا کہ یہ جو آج تک 14 صدیہ قبل تک کہا جاتا رہا، جو دین چلا رہا ہے، جو ہمارے سارے بڑے کہہ رہے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے یا پھر یہ اکیلا سچا ہے؟ نہیں، وہ غلط نہیں ہو سکتے، یہ اکیلا، یہ ہم نہیں مانیں گے، یہ نہیں، یہ نہیں سچا ہو سکتا اکیلا. یہ دیکھو، اس نے تو ہمارے جتنے بھی علماء تھے، جتنے بھی نسل چلائے، اس نے سب کو باطل کے، یہ کہہ رہا ہے وہ باطل بے بنیاد ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، گمراہی ہے. اب بتاؤ اب کہاں جا رہا ہے؟ یہ تو قرآن گواہی دے رہا ہے. کیا قرآن، یہ بتاؤ نا، کیا یہی آج نہیں کیا جا رہا میرے ساتھ، میرے خلاف، میرے بارے میں یہی نہیں کہا جا رہا؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، وہ تیرے لیے نہیں سامنے لے کر آئے، یعنی کہ تیرے لیے اس لیے سامنے نہیں لے کر آئے کہ تو جھگڑا کرے، جدل کرے اس کے ساتھ. یہ نہیں آئے انسان. اگر ہم اپنے رسول ابن مریم کی مثل عیسیٰ کو سامنے لے کر آئے ہیں تو اس لیے نہیں سامنے لے کر آئے کہ جھگڑا کیا جائے اس کے ساتھ، اس کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کیا جائے، دشمنی کی جائے، گالیاں دی جائیں، بہتانات باندھے جائیں، الزامات لگائے جائیں، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کیا جائے. اس لیے نہیں. لیکن تم کیا کر، تم تو یہی کر رہے ہو. ہم سامنے لے کر آئے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم صرف اور صرف الا جدلا، تم صرف جدل کر رہے ہو ہمارے رسول کے ساتھ، ابن مریم کے مسئلے کے ساتھ. تو ذرا دیکھیں کیا آج صرف اور صرف جدل نہیں کیا جا رہا میرے ساتھ؟ کوئی ہے جو میری تصدیق کر رہا ہو؟ کتنے لوگوں کی ای میلز آئی ہیں، ابھی تک ای میلز آ چکے ہیں، انہوں نے کہا آپ حق پر ہیں، آپ کی ایک ایک بات حق ہے، آپ وہی اللہ کے رسول عیسیٰ ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اگر ہم آپ کی تائید میں بات کریں گے تو لوگ ہمیں جلا ڈالیں گے، لوگ ہمیں مار دیں گے، ہم اس خوف سے، اس ڈر سے اب بات نہیں کر رہے.
ٹھیک ہے چھپے رہو. اور کیا کیا جا رہا ہے؟ صرف اور صرف جدل کیا جا رہا ہے. اور یہ خود کو علماء کہلوانے والے ہیں. جان لو تم بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کاش ہم محمد کے وقت ہوتے، ہم یہ کرتے وہ کرتے. تو آج جو تم کر رہے ہو جان لو تم منافق ثابت ہو رہے ہو، مجرم ثابت ہو رہے ہو. اپنا عہد یاد کرو اے نبیین. تمہیں قرآن میں نبیین کہا گیا اور اسی قرآن میں ہے نبیوں کی ایک بڑی تعداد جہنم میں جائے گی اور کبھی جہنم سے نہیں نکلے گی. اسی قرآن میں موجود ہے. آج تک بتایا گیا کسی نے؟ بتایا کسی نے؟ یہ نہیں بتایا. ہر لحاظ سے حق اس الکتاب میں کھول کھول کر واضح کر دیا گیا. دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، جھٹلا چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتی، بلاہر ماننا پڑے گا. اسی طرح جس طرح اللہ ولین ماننے تھے، لیکن تب ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا، نفع نہیں دے گا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. بل ہم قوم خاصمون، بلکہ یہ جو قوم ہے، یہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں، یہ لوگ ہیں ہی جھگڑا کرنے والے. یہ جھگڑ رہے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ، جدل کر رہے ہیں، جھگڑ کر رہے ہیں، کوئی تحقیق نہیں کر رہے. گالیاں بکواسات جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. جس کے بعد جو اختیار ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے خلاف. کرو موج کرو. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ پنجاب سے، یہ پنجابی، یہ اردو بولنے والا، یہاں سے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کے بال ایسے ہیں، یہ بولتا ایسے ہے، یہ ویسے ہے، یہ ہے وہ. او عقل کے اندو، تم مجھے یہ بتاؤ، ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا رسول کی بعثت تمہاری خواہشات کے مطابق ہوگی؟ اسی قرآن میں ہے اللہ کیا کہتا ہے، کوئی ایک بھی رسول لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آیا. ہر رسول کی تکذیب کی گئی، ہر رسول کا کذب کیا گیا. ہر رسول کا. کیوں؟ شروع میں ابتدا میں ہر رسول کا کذب کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ خواہشات کے ساتھ نہیں آتا. رسول کو بھیجے تب جاتا جب ضلال مبین ہوتی ہیں. وہ جو بھی بات کرتا ہے اس کے اوپر یہ فتویٰ لگایا جاتا، کہتے ہیں یہ کہ نیا دین لے کر آ گیا. کہتے ہیں اس کو تو دین کے الف بے کا نہیں پتا. ہر رسول کو یہی کہا گیا. اور یہ سب تو آج مجھے کہا جانا تھا. قرآن میں میری تاریخ موجود ہے اعلیٰ ولین کے مسئلوں سے. اب کیا کرو گے؟ کیا میرے ساتھ آج یہ سب نہیں ہو رہا؟ یہ سب ہو رہا ہے. تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. آج تمہارا شمار کہاں ہے، کدھر ہے؟ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ لو. کہیں پر بھی جو تم کر رہے ہو، میرے گھر کے اوپر جو ہے حملے کر رہے ہو، میرے جو ماننے والے ہیں ان کے اوپر تشدد کر رہے ہو، ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہو، ان کے اوپر تشدد کر رہے ہو، ان کے اوپر زمین تنگ کر رہے ہو. کیا پورے قرآن میں کہیں پر یہ لکھا ہے کہ مومنوں نے ایسا کیا؟ کہیں لکھا ہے؟ پورے قرآن میں جگہ جگہ یہ لکھا کہ یہ رسولوں کے ساتھ کیا گیا، اور رسولوں کے جو مومنین تھے، رسولوں کے ماننے والے، ان کے ساتھ یہ کیا گیا. کنہوں نے کیا؟ مشرکین نے، مجرمین نے. تو ذرا بتاؤ تم لوگ کیا ثابت ہو رہے ہو؟ کیا ثابت ہو رہے ہو؟ یا قرآن میں اپنے آپ کو دیکھو، قرآن کو آئینہ بناؤ اور اپنا چہرہ دیکھو قرآن میں. تمہاری حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی. آج تمہیں اپنی تعداد پر مان ہے، بڑے گمنڈ ہیں کہ ہم کثرت میں ہیں، ہم طاقت میں ہیں. آل فرعون سے بڑھ کر تو طاقت میں تم نہیں نہ ہو سکتے. وہ جو قومیں پہلے آئی تھیں ان سے بڑھ کر تو تم قوت میں نہیں نہ ہو سکتے. انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ وہ اللہ کو عاجز کر سکے تھے؟ اللہ کے رسول کو، مومنین کو عاجز کر سکے تھے؟ نہیں نا. تو آج تم بھی نہیں کر سکو گے. کر لو. یہ جو تم کر رہے اس کے بدلے تو اللہ رفع کرتا ہے، درجات بلند کرتا ہے مومنین کے، رسولوں کے. عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا کیا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پر چڑھا دیا، اپنی طرف سے قتل کر دیا، لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہو پائے. ظن تھا ان کا کہ ہم نے قتل کر دیا. اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہم نے قتل کر دیا، لیکن حقیقت کو انہیں پتہ ہی نہیں تھا. حقیقت چھپا دی گئی ان سے. تو یہ آگے ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلنہ مثلا لبنی اسرائیل. ان ہوا نہیں ہے. اللہ گواہی دے رہا ہے، قرآن یہ گواہی دے رہا ہے اپنے رسول عیسیٰ کے بارے میں. نہیں ہے یہ. اگر ہے تو کیا ہے؟ یہ ہوا ہے. یہی یہ جو وجود ہے، یہ وجود بول رہا ہے اس کی صورت میں. اور کیا کیا ہم نے؟ یہ کیا اللہ عبد، یہ جو بھی کر رہا ہے یہ ہماری غلامی کر رہا ہے. اللہ گواہی دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو احمد عیسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ابن مریم کے مسئلہ جو بھی بات کر رہا ہے، جو بھی دعوت دے رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، یہ ہماری غلامی کر رہا ہے. یہ اپنی خواہشات کی اتباع نہیں کر رہا. یہ ہماری غلامی کر رہا ہے. یہ ہمارا غلام ہے، اور اسی کا انعمنا علیہ، اور اسی کا بدل ہم نے اسے دیا. یہ اسی کے بدلے ہم نے اس کا اس مقصد کے لیے انتخاب کیا.
تو رسول ہونے کے لیے، اس مقصد کے لیے رنگ نہیں دیکھا جاتا، زبان نہیں دیکھی جاتی، بال نہیں دیکھے جاتے، نسل نہیں دیکھی جاتی، جنسیں نہیں دیکھی جاتی. یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون خالص اللہ کی غلامی کرتا ہے، کون پوری دنیا سے ٹکر لے لیتا ہے. ایک طرف اللہ کے دشمن، اللہ کے شریک مجرمین شیاطین، اور دوسری طرف خالص اللہ کا عبد، اللہ کا غلام اکیلا. تو میرا اگر اللہ نے انتخاب کیا تو اسی لیے کیا ہے. تم خود اندازہ کرو، غور کرو، کیا تم اس مقصد کے قابل تھے؟ اگر کوئی اور قابل ہے تو آ جائے سامنے، میں اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہوں. آئے تو صحیح، کوئی اپنے آپ کو قرآن سے ثابت تو کرے، کوئی اپنا یہ کردار ثابت تو کرے. جتنی گالیاں تم مجھے دے رہے ہو، جو کچھ تم میرے خلاف کر رہے ہو، میری زبان سے تم نے ایک بھی گالی سنی؟ نہیں سنو گے. کیوں؟ کیونکہ وَالصَّلَاةِ وَنُسُكِ لِلَّهِ، میں صلات قائم کر رہا ہوں. یہ ہے صلات، جس مقصد کے لیے مجھے لایا گیا وہ مقصد پورا کر رہا ہوں. تو اس کے بدلے مجھے میرے رب نے کہا تو صبر کر، میں دیکھ رہا ہوں تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میرا رب بدلہ لے گا، مجھے تو صبر کرنا ہے، میں تو اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں نا. تو میرا رب تم سے بدلہ لے گا، دیکھو کیسا بدلہ لیتا ہے. میرا رب اللہ تم سے بدلہ لے گا، پھر دیکھو اللہ کا بدلہ کیسا ہے. پھر اس طرح آگے بڑھیں. وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تیرے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہی جو بنی اسرائیل نے ابن مریم کے ساتھ کیا تھا اس وقت کے تقاضے کے مطابق ہی آج ہمارے عبد کے ساتھ بھی وہی. یہ خود کو امت محمد کہلوانے والے یہ امت بنی اسرائیل کی مثل ہیں، یہ بالکل وہی کر رہے ہیں، وہی کریں گے. وہ کیا نہیں کر رہے آپ لوگ؟ کیا نہیں کر رہے ہو؟ وہی کر رہے ہو، وہی کر رہے ہو. آنکھیں کھولو، قرآن کیا کہہ رہا ہے. بنی اسرائیل کی مثل، انہوں نے بھی نبیوں کو قتل کیا. قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہیں. جہاں جہاں قرآن میں نبیوں کے قتل کا ذکر ملتا ہے، بنی اسرائیل نبیوں کو قتل کرتے رہے، اس طرح وہ پہلی قومیں بھی، تو وہ اساطیر الاولین نہیں ہے، وہ تمہاری تاریخ ہے. سب کچھ اس سال کتاب میں کھول کھول کے رکھ دیا گیا. دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی. کر کے دکھائے کوئی، ممکن ہی نہیں ہے. پھر آگے اللہ کا کیا کہنا ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. واہ، اور لو اگر نشاء ہمارا قانون ہے. کیا ہمارا قانون؟ لَجَعَلْنَا، کہ ہم نے کر دیا. کیا کر دیا؟ مِنْكُمْ، تم میں، یعنی تم میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہی کیا جو ہمارا قانون ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو ہم نے قانون بنا دیا ہم نے وہی کیا، اس کے خلاف نہیں کیا. ملائکۃ فی الارض یخلفون، اگر یعنی کہ تم ملائکہ بنو، اگر زمین میں ملائکہ چل پھر رہے ہوں تو اللہ تو ملائکہ کو بھیجتا ہے اپنا پیغام دے کے. لیکن تم کیا ہو؟ تم انسان کے انسان ہو، تمہیں کیا پتا ملائکہ کیا ہے، ملائکہ کیسے پیغام لے کر آتے ہیں. یہ جو اس وقت تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے ملائکہ ہی زمین پر اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، لیکن تم میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ ملائکہ سے پیغام موصول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آگے ترجمانی کر رہا ہے، ترجمان ہے، اللہ کی زبان ہے. او کل کے اندو، تم خود اس مقام پر آ جاؤ، تمہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جب تم خود اس مقام پر آ ہی نہیں رہے، آنا چاہتے نہیں، تو پھر اللہ نے تو پیغام پہنچانا ہے نا. تو کیا اللہ تمہاری خواہشات کی تباہ کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر آگے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ وَإِنَّهُ، اس میں کچھ شک نہیں. یہ جو ابن مریم کی مثل عیسیٰ ہے جو ہمارا رسول ہے، کیا ہے؟ لا علم للساعة، اس کو کیا ہے؟ اس کا سارے کا سارا جو علم ہے الساعت کے لیے ہے. وہی جو الساعت کا علم جل کرنا تھا، سارے کا سارا علم. تو مجھے یہ بتائیں کس کا سارے کا سارا علم الساعت کے لیے ہے؟ الساعت کا علم کس نے آ کر دے دیا؟ کس نے آ کر کھول کھول کر واضح کر دیا کہ الساعت کیا ہے، جو کہ تمہارے سروں پر آ چکی ہے؟ میرے بات سوائے صاحب کے کچھ نہیں. اس سال کتاب میں کھول کھول کر واضح کر دیا کہ جس کا بھی تم انتظار کر رہے ہو وہ سب کا سب آ چکا. نبا 7 ٹی وی پر سلسلہ ادراک و قتل دیال بباب لط کے نام سے جو ڈاکومنٹری، اس میں کھول کھول کر واضح کر دیا جس کا بھی تم انتظار کر رہے ہو وہ سب کا سب آ چکا. طلوع الشمس من مغربها ہو چکا،
یاجوج اور ماجوج کا نکل خروج ہو چکا، یہاں تک کہ جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے، پوری زمین میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ دجال کب کا نکل چکا، جو اس نے کرنا تھا کر چکا، اب دجال کے خاتمے کا وقت آ چکا، اس کے پگھلنے کا، القاریہ میں ایٹمی جنگ میں۔ دابت الارض پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے، آ چکا، پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے۔ زمین سے آگ کا نکلنا وہ بھی کھول کر واضح کر دیا گیا، وہ بھی ہو چکا۔ زمین کا دنسنا وہ بھی ہو چکا۔ اسات کی تمام علامات و اشارات کو کھول کر واضح کر دیا کہ سب کی سب آ چکی ہیں، اب کچھ نہیں رہا سوائے میرے بعد صرف اسات رہ گئی، اور میری موجودگی میں القاریہ صیحۃ واحدۃ عظیم عذاب ہے، ایٹمی جنگ، جس میں یہ اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی تم نے کھڑا کر رکھا ہے، یہ تمہاری جدیدیت ہے، یہ صفحہ حسد مٹا دی جائے گی۔ تو یہ ہے، میرا تو سارے کا سارا علم ہی اسات کا ہے، میں نے تو آ کے اسات کا علم دیا، تو میں اب بتاؤ کس نے آ کر اسات کا علم دیا؟ کس نے اسات کا علم دیا سوائے میرے؟ کوئی اور ہے؟ اگر کوئی ثابت کر دے کہ نہیں بھائی تو نے اسات کا علم نہیں دیا تو پھر میں کذاب، اور اگر میں نے اسات کا علم دے دیا اور میں ہوں ہی اسات کا علم تو پھر میرا کذب کیسے کر سکتے ہو؟ پھر اس طرح آگے کیا کہا، فلا تمترن بہا واتبعونی، آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا رسول عیسیٰ کیا کہہ رہا ہے، فلا پس نہ تمترن بہا، اور اس سے اللہ کے رسول احمد عیسیٰ سے تمترن نہ ہو جانا، تمتر نہ ہو جانا، یعنی کہ یہ جو اللہ کے رسول کے خلاف محاذ کھولا گیا ہوا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، بکواسات کی جا رہی ہیں، طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، روکا جا رہا ہے کہ نہ اس کے پیچھے نہیں جانا، اس کی بات نہیں سننا، اس کے پیچھے نہیں چلنا، نہ ان کی بات نہ سننا، ان کی نہ ماننا، ہمارے رسول میرے پیچھے چلنا، یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے چلنا، اس کی اتباع کرنا، تب ہی فلاح پاؤ گے، ورنہ نہیں فلاح پاؤ گے۔ کیوں؟ وہ حق کیا ہے؟ حق اور باطل کی پہچان یہ ہے، حق آپ کو آزاد کرتا ہے، کہتا ہے اپنی تحقیق کر دو، اگر تم حق کے طلبگار ہوئے تو باللہ تمہیں یہاں آنا پڑے گا، اور باطل کو ہر لمحے خوف ہوتا ہے، باطل کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں ہر لمحے، اسے پتا ہوتا ہے کہیں حق سامنے نہ آ جائے، اگر کہیں حق سامنے آ گیا تو میری جڑیں کھد جائیں گی، میری جڑیں کٹ جائیں گی۔ اس وجہ سے باطل سب سے پہلے یہ کرتا ہے، روکتا ہے، کہتا ہے نہ اس کی بات نہ سننا، اس کے قریب نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا، اس کی بات نہ سننا، کیونکہ باطل کو یہی خوف لاحق رہتا ہے۔ تو یہی ہے، اب آپ کی مرضی، آپ باطل کے پیچھے چلتے ہیں، باطل کی تباہ کرتے ہیں، لوگوں کے جو صرف فتوے لگا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، بکواسات کر رہے ہیں، یا پھر آپ اپنی تحقیق کرتے ہیں، اللہ کا رسول احمد عیسیٰ کے پیچھے چلتے ہیں، جو کہ جس نے آ کر اسات کا سارے کا سارا علم دے دیا۔ جن لوگوں نے ڈاکومنٹری دیکھی ہے وہ خود اپنی زبان تک تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر یہ دعویٰ نبوت کا، یعنی کہ یہ رسول ہونے کا دعویٰ نہ کرتا تو ہم اس ایک ایک بات کو مان رہے تھے، اس کی ڈاکومنٹری کا کوئی رد نہیں ہے، یہ سارے کا سارا ساتھ کے مان رہے تھے۔ دجال آ چکا صاحب کہتے ہیں ہم صرف اب اس وجہ سے اس کا قذف کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں کہ اس نے یہ رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ کل کے اندھو، جب میں اللہ کا رسول ہوں تو کیا میں تمہاری خواہشات کی اتباع کروں گا؟ تمہاری خواہش یہ ہے کہ دروازہ بند تو کوئی نہیں آئے گا تو میں بھی چپ کر کے بیٹھا رہوں؟ اللہ تمہاری خواہشات کی اتباع ہے، اللہ تم کرے گا، اللہ تمہارا محتاج ہے، اللہ تمہارا پابند ہے، تم کیا مان کر اللہ پر احسان کر رہے ہو؟ نہ کرو۔ اگر تم یہ الٹا اللہ تمہارے اوپر احسان کر رہا ہے، احسان عظیم کر رہا ہے، مانو گے تمہارا اپنا فائدہ، نہیں مانو گے تمہارا اپنا نقصان ہے، نہیں مانتے تو نہ مانو، موج کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، یہ جو میں نے کھول کر واضح کر دی، دنیا کی کوئی طاقت باطل ثابت نہیں کر سکتی۔ حق کھول کر واضح کر، صراط مستقیم کھول کر واضح کر دی، اس کتاب میں بھی، اور ڈاکومنٹری آپ دیکھیں، آپ کے اوپر سب کھل کر واضح ہو جائے گا۔ جو میری تباہ کرے گا وہی فلاح پائے گا، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، نہیں کرتا اس کا اپنا نقصان ہے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، اتباع کس کی کرنی ہے؟ اتباع تو حق کی کرنی ہے نا، تو اپنی تحقیق کرو، جو حق ثابت ہو جائے اس کی اتباع کرو، جو حق ثابت ہو جائے مجھے بھی بتاؤ کیا حق ہے، میں سب سے پہلے میں اس کی اتباع کرنے کو تیار ہوں، جو اپنے آپ کو حق ثابت کر دے، آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ، مجھے باطل ثابت کر دو، خود کو حق ثابت کر دو۔ اور اگر تم کفر کرتے ہو، کذب کرتے ہو، میرے ساتھ دشمنی کرتے ہو، جو کہ بغیر حق ہے، یہ استکبار ہے، تو کرو، اللہ کو عاجز کر دو گے۔ میرے اوپر میرا رب ہے، میرا اللہ، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرا رب ہے، تو میرے رب کو، میرے اللہ کو عاجز کر دو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کر کے دیکھ لو۔ اور آگے کیا ہے، بھلا
यसुद्दन्नकुम शैतानु इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। और आगे कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें रोक दे। ये जो भी रोक रहा है तुम्हें अल्लाह के रसूल ईसा की तबाह करने से, इसके पीछे चलने से, इसकी दावत सुनने से, ये सारे के सारे क्या, ये शैतान हर शय तुम्हें रोक रही है। तो कहीं इनके बहकावे ना आ जाना, कहीं रुकना, ये तुम्हें रोक ना पाए, कहीं रुक ना जाना। जान लो ये जो कुछ भी, ये तुम्हारा मालो औलाद, ये सब जो कुछ भी है, हर शय तुम्हें रोक रही है ईसा की तबाह करने से, ईसा के पीछे चलने से, ईसा की दावत सुनने से। तो कहीं ऐसा ना हो इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये जो कुछ भी हर तरफ खुलम खुला मौजूद है, जो कुछ भी है, हर शय तुम्हें रोक रही है। तुम्हारे वालिदैन रोक रहे हैं, तुम्हारे बहन भाई रोक रहे हैं, तुम्हारे अहलो अयाल रोक रहे हैं, तुम्हारे गली मोहल्ले वाले रोक रहे हैं, तुम्हारे गांव वाले रोक रहे हैं, तुम्हारे शहर वाले रोक रहे हैं, तुम्हारे जो ये जो बड़े बड़े मुल्ला बने फिरते हैं ये रोक रहे हैं, तुम्हारा माल रोक रहा है, तुम्हारी औलाद रोक रही है, तुम्हारा कारोबार रोक रहा है, तुम्हारा ओहदा रोक रहा है, जो वर्दियां पहनी हुई हैं वो रोक रही हैं कि अगर हम इसके पीछे चलेंगे वर्दियां उतर जाएंगी। तो ये 4 दिन अगर तुम मौज करते हो, हक का कज़ब करते हो, तो जान लो अजाब सर के ऊपर है। ये सारा तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन तब कोई फायदा नहीं होगा। छोड़ना तो पड़ेगा, तब कोई फायदा नहीं, तब सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होगा। तो आप बताओ जरा, ये किसकी तारीख जो है वो तारीख है, ये कुरान किसकी याद दिला रहा है? फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम। तो कहा जाए इनके दरमियान जितने भी गिरोह हैं, ये खुद को मुसलमान कहलवाने वाले जो हैं, इनमें जितने भी गिरोह हैं, जितने भी फिरके हैं, सब के सब ने इख्तलाफ किया, सब के सब ने अल्लाह के रसूल ईसा से इख्तलाफ किया। तो बताओ आज इख्तलाफ नहीं किया जा रहा? सब के सब इख्तलाफ नहीं कर रहे? सारे के सारे फिरके, तुम्हारे जवान जितने भी ग्रोह हैं, जितने फिरके हैं, क्या सारे मेरे साथ इख्तलाफ नहीं कर रहे? क्या सारे के सारे मेरे ऊपर फतवे नहीं लगा रहे, गालियां नहीं दे रहे, मेरे खिलाफ महाज नहीं खोले हुए? हक आपके सामने है, कुरान याद दिला रहा है। ये सारा आज जो हो रहा है कुरान याद दिला रहा है, पहली तारीख उतार दी गई थी। और आगे इंजाम क्या है वो वाज़ेह कर दिया, फ़वैलुल लिल्लज़ीना ज़लमू मिन अज़ाबि यौमिन अज़ीम। बस वैल है उन लोगों के लिए जो जुल्म कर रहे हैं। जुल्म कर रहे हो तुम लोग, जुल्म कर रहे हो। और अज़ाब यौमिन अलीम, एक आगे यौम मुद्दत आ रही है जो कि ऐसी मुद्दत है कि पछताओगे, तुम गिड़गिड़ाओगे, अपने ही हाथों पर काटोगे, काश हम मान लेते। लेकिन तब कोई फायदा नहीं होगा, तब कोई नफा नहीं होगा। कल के अंदर मैं कोई ये कह रहा हूं मेरा बूत बनाओ, मैं कोई तुमसे कोई माल मांग रहा हूं, मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूं, कोई अजर तलब कर रहा हूं, नहीं। वो मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम मेरा बूत बनाओ, कतन नहीं। मैं कौन हूं, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है? मैं तो तुम्हें अपने रब अल्लाह की तरफ दावत दे रहा हूं। मेरा काम है हक खोल खोल कर पहुंचाना, जो मैं पहुंचा रहा हूं। मानते हो मानो, नहीं मानते ना मानो। अगर दुश्मनी कर दो, दुश्मनी मेरे साथ थोड़ी है, दुश्मनी तो अल्लाह के साथ है, जिसका मैं नुमाइंदा हूं, जिसका मैं भेजा हुआ हूं। तो बहरहाल आगे देखें ये किसकी तारीख है, आगे देखें। हल यंजुरूना इल्ला साता, ये देखें ये उस रसूल की तारीख है, उस ईसा की तारीख है जो ईसा आया। जब ईसा आया है तो कैसे आया है? तो थोड़ा सा पीछे जो है वो आयत नंबर 62 में हम आगे निकल आए थे। वला यसुद्दन्नकुम शैतानु इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन के आगे वलम्मा जा ईसा बिल बैयिनाति। अच्छा, आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोगों का कहना है कि ईसा कैसे आएगा? ईसा आएगा मौजूजात के साथ, ऐसे आएगा वैसे आएगा। अच्छा, कुरान क्या कह रहा है? वलम्मा, वाह, लम्मा, वाह, और जो के सलफ की मसल। कौन सलफ की मसल? वही इब्ने मरियम की मसल। जा आ गया, कौन आ गया? ईसा आ गया। कैसे आया? मौजज़ात के साथ नहीं, बिल बैयनाती, अल बैयनात के साथ आ गया। ईसा कैसे आ गया? अल बैयनात के साथ। तो मैं किसके साथ आया हूं? अल बैयनात, बैयनात बैयन की जमा है। बैयन किसे कहते हैं? बैयन आयत की जिद है। आयत कहते हैं कि किसी भी शय का मुकम्मल तौर पर छुपे हुए होना, उसका छोटा सा पहलू सामने आना, वो जो छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पहलू सामने होता है, वो आयत कहलाती है। और बैयन इसकी जिद है। बैयन कहते हैं कि पूरी शय, पूरी की पूरी बात, पूरी जात का हर लिहाज से, हर पहलू से खुले हुए होना, वाजे होना। तो बैयनात इसकी जमा है। ईसा कैसे आया? अल बैयनात के साथ। बैयनात का मतलब क्या है? ईसा ने आकर सब कुछ खोल खोल के रख दिया, सब कुछ खोल खोल के रख दिया। जिस जिस का हम इंतजार कर रहे हैं
سب کچھ جس میں بھی اختلاف کر رہے ہیں سب کچھ کھول کھول کے رکھ دیا. اور آگے کیا ہے؟ قال قد جئتکم بالحکمۃ ولابین لکم بعض الذی تختلفون فیہ. اور عیسیٰ کے کیا کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ کے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی تحقیق کر لو، اپنے گھوڑے دوڑا لو، میں آیا ہوں نہ صرف البینات کے ساتھ بلکہ حکمہ کے ساتھ. میں نے پوری حکمہ کے ساتھ وہ سب کا سب کھول کھول کے رکھ دیا، واضح کر دیا. جس میں بھی تم اختلاف کر رہے تھے، کس میں اختلاف کر رہے تھے؟ یاجوج ماجوج میں کھول کھول کے رکھ دیا. کس میں اختلاف کر رہے تھے؟ طلوع الشمس من مغربہا، اس کے بھی میں نے کھول کھول کے رکھ دیا. کس میں اختلاف کر رہے تھے؟ دجال میں، دجال کو فتنہ دجال، اس کو بھی میں نے کھول کھول کے رکھ دیا. کس میں جو ہے وہ اختلاف کر رہے تھے؟ الصلاۃ میں، اسے بھی کھول کھول کے رکھ دیا. الزکوٰۃ میں کھول کھول کے رکھ دیا. الصیام کھول کھول کے رکھ دیا. ماہ رمضان جو ہے اسے بھی اشہر رمضان کھول کھول کے رکھ دیا. زکوٰۃ کھول کھول کے رکھ دیا. الحج کھول کھول کے رکھ دیا. ہر شے، یاجوج ماجوج، دعوت الارض، زمین سے جو ہے وہ نار کا نکلنا، جو ہے وہ غزوات الہند ہو، غزوات العماق اور دابق ہو، فتح قسطنطنیہ ہو، اس طرح جس کا بھی انتظار کر رہے ہو، جس میں بھی اختلاف کر رہے ہو، سب کا سب میں نے کھول کھول کے رکھ دیا. سب کا سب میں نے کھول کھول کے رکھ دیا. دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی. تو بتاؤ ذرا یہ کس کی تاریخ ہے؟ یہ قرآن کس کی یاد دلا رہا ہے تمہیں؟ اب کیا کرو گے تم وہی کرو گے جو پہلے سے طے شدہ ہے. تم الٹا مزید بھاگو گے اور دور بھاگو گے. جتنا تمہیں قرآن یاد دلائے گا تم اتنا دور بھاگو گے. قرآن کس کی تصدیق کر رہا ہے؟ بتاؤ ذرا. فاتقوا اللہ واتقونی، فاپس اتقوا اللہ، کس سے بچ رہے ہو؟ یہ چھوٹی چھوٹی دنیاوی تکلیفوں سے بچنے کے لیے تم دشمنی کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. ہر طرف تمہیں اللہ کا وجود نظر آ رہا ہے. یہ تم آسمان زمین میں چھیڑ چھاڑ کر پنگے لے رہے ہو، یہ اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. اللہ سے بچو. اور اللہ سے کیسے بچنا ہے؟ میری اطاعت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، تبھی بچو گے، ورنہ نہیں بچو گے. ان اللہ، اس میں کچھ نہیں. اللہ تھا، کیا تھا؟ اللہ ہوا ربی و ربکم، ہوا تھا اللہ. ہوا کیا ہے؟ کھول کھول کے رکھ دیا. یہی وجود جو کچھ بھی آپ کو ہر طرف نظر آ رہا ہے، یہ اللہ ہی کا وجود نظر آ رہا ہے جس کے ساتھ آپ دشمنی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں. اللہ کیا ہے؟ اسے بھی کھول کھول کے رکھ دیا. اور جو یوٹیوب کے چینل پر نبا 7 پر اللہ کے اوپر ایک پورا بیان جو ہے وہ اپلوڈ کیا تھا، وہ حکومت پاکستان کی جانب سے درخواست دے کر اسے بلاک کروا دیا گیا. یہ ہیں مولویوں کے دباؤ پر. یہ ہے حق والے. حق ایسا کرتا ہے؟ حق ایسا نہیں کرتا. یہ باطل کی پہچان ہے، باطل کی نشانی ہے. اسے پتا ہے کہ اگر یہ حق سامنے آئے گا میری جڑیں کھد جائیں گی، میری جڑیں کٹ جائیں گی. باطل حق کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام ہو کر رہے گا. کیوں؟ جب حق آ جائے اور باطل حق کے سامنے ٹھہر سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس حال کتاب میں بھی سب کچھ کھول کھول کے رکھ دیا. سب کا سب کھول کھول کے رکھ دیا. تو یہ ہے وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، ہوا ربی، یعنی میرا رب کون؟ میرا رب یہی. دیکھو کس نے وجود دیا. کیا فطرت نے وجود نہیں دیا؟ اسی وجود نے. مجھے بھی اسی وجود نے وجود دیا ہے، تو مجھے اسی وجود نے وجود دیا ہے. جو کچھ مجھے دیا اسی نے دیا، میں تو اسی کے لیے استعمال کر رہا ہوں. اسی کی عبادت یعنی غلامی کرو. تم بھی جو تمہارا رب ہے کر کے غور کرو تمہارا رب کیا ہے. جن کے پیچھے چال رہے یہ تمہارے رب ہیں. انہوں نے تمہیں وجود دیا، تمہیں سننے دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت انہوں نے دی، تمہیں مال اولاد جو کچھ بھی دیا انہوں نے دیا. اور جس نے دیا ہے اس کے پیچھے استعمال کرو، اس کے لیے استعمال کرو. جو رب ہے اپنے رب کو تو پہچانو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم. تو یہ آگے آ گیا فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم عظیم یوم علیم. تو یہ بھی کھول کھول کر واضح کر دیا. تو یہ ہے هل ينظرون الا الساعة، هل ينظرون. اللہ کا رسول عیسیٰ آیا، اس نے آ کے پوچھا کس کا انتظار کرے. انہوں نے کہا جی یہ بھی آنا، یہ بھی آنا، یہ بھی آنا. الساعۃ کی تمام اشرات آنی ہیں، علامات اشرات آنی ہیں. تو آ کر عیسیٰ نے سب کا سب کھول کھول کے رکھ دیا. کہا سب کا سب آ چکا، اب کیا رہ گیا؟ حل ینظرون الا الساعۃ، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ سب کا سب آ چکا، میں نے کھول کھول کے رکھ دیا. اب سوائے الساعۃ کے کچھ نہیں رہا. اب میرے بعد الساعۃ آئے گی، اب میرے بعد الساعۃ آئے گی. این تاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون. اور وہ کس حالت میں آئے گی؟ اس صورت میں آئے گی کہ تمہیں شعور نہیں ہوگا، اچانک ہی آ ٹپکے گی، مارے جاؤ گے. اب سب کا سب آ چکا. تو اب آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ خود دیکھیں، خود اپنے علماء کے پاس جائیں، انہیں کہیں کہ بھائی یہ جب قرآن تاریخ ہے، آج کا ذکر ہے تو ہمیں بتاؤ. لے کے جائیں ان کے پاس، سوال کریں، انہیں پوچھیں، انہیں کہیں کیا قرآن میں اساطیر الاولین ہے یا پھر مسلوں سے آج کی تاریخ ہے، آج کا ذکر ہے. اگر کہتے ہیں اساطیر الاولین ہے تو قرآن میں دیکھ لیں اللہ کیا کہہ رہا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جو مشرکین ہیں، جو شریک ہیں اللہ کے، جو مجرمین ہیں، یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں اساطیر الاولین ہے.
تو اب یہاں پر ایک اور بات غور کریں، یہاں اس مقام پر عیسیٰ ابن مریم نہیں، ابن مریم الاولین میں تھا، اسے سلف کیا جا چکا، نہ صرف سلف بلکہ مسل کر دیا گیا. تو یہاں پر عیسیٰ ابن مریم نہیں، ابن مریم کی مسل عیسیٰ کا ذکر ہے. عیسیٰ کیسے ہے؟ البینات کے ساتھ. تو میں کیسے آیا ہوں؟ البینات کے ساتھ، کھول کے سب کچھ رکھ دیا، اسات کی تمام علامات و اشرات کو کھول کے رکھ دیا، واضح کر دیا کہ تمام کی تمام اشرات آ چکی. اور میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی عیسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جس کا بھی تم انتظار کر رہے ہو، یہ لو میں نے کھول کے رکھ دیا، وہ سب کا سب آ چکا، اب سوائے ساتھ کے کچھ نہیں رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عیسیٰ ابن مریم نہیں، عیسیٰ. دوسرے مقام پر جائیں، سورہ صف اس کی آیت نمبر 6 میں جائیں، دیکھیں وہاں کیا ہے. یہ دیکھیں سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. اب پہلی بات تو یہ جان لیں، یہ اساطیر الاولین نہیں ہے، یہ ابن مریم کی مسل سے آج کی تاریخ ہے، آج کی تاریخ. بہرحال اس آیت میں کیا ہے؟ اس آیت میں عیسیٰ ابن مریم جب آیا تھا، عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم نے یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اور میری تصدیق کون کر رہا ہے؟ میری تصدیق وہ کر رہا ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے تورات سے، اس میں میری تصدیق موجود ہے. اور پھر عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا میرے بعد رسول آئیں گے. رسول جمع کا صیغہ ہے، اگر ہوتا ایک رسول آئے گا تو ہوتا رسولن یعنی رسولہ. رسول کی لام کیا گیا؟ الف، اور اوپر 2 زبریں، پیچھے سے پیچھے ایک رسول. یہاں رسول آئیں گے، تو رسول چونکہ ایک کر کے آتا ہے، جب ضلال مبین ہوتی ہیں تب اسول بیس کیا جاتا ہے، اللہ احسان کرتا ہے، یہ اللہ نے قدر میں کر دیا. تو اس لیے جب رسول آئے گا تو اسم کیا ہوگا؟ اسم احمد ہوگا. اسم احمد ہوگا، اس کے کردار میں حمد ہی حمد ہوگی. اور آگے فلما جاہم بالبینات، فلما پس جو کہ جن یعنی رسولوں نے آنا تھا، جاہم وہ آ گئے. اب یہاں یہ نہیں کہا جائے ایک رسول آیا، نہیں، وہ آ گئے. کیسے آئے؟ بالبینات، بینات کے ساتھ آئے، معجزات کے ساتھ نہیں. یہاں تو آگے سے کیا کہا ہے؟ قالوا ھذا سحر مبین. کہا یہ تو ساری کی ساری سائنس کی باتیں ہیں، سائنسی باتیں ہیں، سائنس ہے ساری کی ساری، دین تو ہے ہی نہیں. بہرحال یہاں اس بات میں آپ پہلی چیز تو یہ جان لیں کہ یہاں اس آیت کے اندر عیسیٰ ابن مریم جسے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بعد رسول آئیں گے، میرے بعد رسول آئیں گے. اور اس کے علاوہ عیسیٰ ابن مریم نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی اسات کی علامات و اشرات بہت دور ہیں، اسات بہت دور ہے، اسات سے پہلے رسول آئیں گے، ان کے بعد جا کے اسات آئے گی. تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا میرے بعد رسول آئیں گے. سورہ زخرف میں عیسیٰ ابن مریم نہیں، ابن مریم کی مسل عیسیٰ کہہ رہا ہے. کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جس کا بھی انتظار کرے وہ سب کا سب آ چکا، اسات کی تمام علامات و اشرات آ چکی، میرے بعد صرف اور صرف اسات آئے گی. اب بتائیں کیا یہ ایک عیسیٰ ہو سکتا ہے؟ یہاں جاوید احمد غامدی صاحب کو بھی دعوت ہے، اور ان کے عقائد و نظریات رکھنے والوں کو بھی دعوت ہے کہ بتائیں کیا یہ ایک عیسیٰ ہو سکتا ہے جو ایک مقام پر تو یہ کہے کہ میرے بعد رسول آئیں گے، اور دوسرے مقام پر وہ یہ کہے کہ سب کا سب آ چکا، اسات کی تمام علامات و اشرات آ چکی، اب سوائے اسات کے کچھ نہیں رہ گیا. کیا یہ ایک عیسیٰ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اور یہاں تک کہ محمد علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ محمد علیہ السلام نے تو بار بار کہا تھا لا یقوم الساعۃ حتی فلاں فلاں حتی، یعنی کہ محمد علیہ السلام نے بار بار کہا تھا اس وقت تک ساعت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ طلوع شمس من مغربی نہ ہو جائے، جب تک کہ یاجوج ماجوج کا خروج نہ ہو جائے، جب تک کہ نفخ فی الصور نہ ہو جائے، جب تک کہ الدجال فتنہ دجال جو ہے وہ پوری دنیا پر مسلط نہ ہو جائے، جب تک کہ زمین دن سے نہ، جب تک کہ زمین سے اس کا خون نہیں نکالا جاتا، یعنی کہ زمین سے انار نہیں نکالی جاتی اور اس کی پہچان واضح کر دے. محمد علیہ السلام نے تو بتایا تھا کہ اسات کی یہ علامات و اشارات ہے، جب تک یہ نہیں آتی تب تک اسات نہیں آئے گی. اور یہاں جو عیسیٰ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا انتظار کرے، اور سب کا سب آ چکا، سوائے اسات کے کچھ نہیں رہ گیا.
اب بتائیں جاوید احمد گامدی صاحب، اب بتائیں کیا یہ ایک عیسیٰ ہے یا دو؟ اندھوں کو نظر آ رہا ہے دو عیسیٰ ہیں، اور آج تک کسی کو نظر آئے نہیں؟ دوسرا عیسیٰ نظر آیا نہیں آیا؟ کیونکہ اسی کو گیا او یحدث لہم ذکرا، کہ یہ قرآن اور کیا ہے، جب جیسے ایسے واقعہ ہو رہا ہے، حادثہ ہو رہا ہے، جب حادثہ ہوگا تو اس وقت یہ قرآن یاد دلائے گا یہ تھا وہ حادثہ جس کی قرآن کے نزول کے وقت ان آیات کی صورت میں تاریخ اتار دی گئی تھی۔ جب تک حادثہ ہونا نہیں تب تک قرآن کی آیات بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جن آیات نے عیسیٰ کے آنے کے بعد بیان ہونا تھا وہ عیسیٰ کے آنے کے پہلے کیسے بیان ہو سکتی تھیں؟ اور آج اگر یہ آیات بیان ہو گئیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ ابھی اگر آیا ہی نہیں اور آیات بیان ہو جائیں؟ ان آیات نے تو بیان ہی، یہ راز تو کھلنا ہی تب تھا جب عیسیٰ نے آ جانا تھا۔ تو اب بتائیں آپ کے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے کہ اب قرآن کس کی تصدیق کر رہا ہے، قرآن کس کی تاریخ ہے؟ اب بتائیں ذرا کون ہے جس نے کھول کے رکھ دیا؟ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اور جس کا انتظار کر رہے وہ سب کا سب آ چکا، اب سوائے اسات کے کچھ نہیں رہا۔ ہاں میری موجودگی میں عذاب عظیم ہے، اور بالکل اسی طرح اس عذاب میں اللہ کا رسول اور مومنین کو بچایا جائے گا جس طرح الاولین میں رسول اور مومنین کو بچایا گیا تھا، جیسے نوح اور اس کی ماننے والوں کو بچایا گیا تھا، جیسے ہود اور اس کی ماننے والوں کو بچایا گیا تھا، جیسے صالح اس کی ماننے والوں کو بچایا گیا تھا، جیسے شعیب اور اس کی ماننے والوں کو بچایا گیا تھا، جیسے لوط اور اس کی ماننے والوں کو بچایا گیا تھا، جیسے موسیٰ اور اس کی اطاعت و اتباع کرنے والوں کو بچایا گیا تھا، اور جیسے اس وقت کفر و کذب کرنے والوں کو ہلاک کیا گیا تھا، بالکل عین اسی طرح آج بھی کفر و کذب کرنے والوں کو ہلاک کیا جانے والا ہے۔ یہ سارے کا سارا اس قرآن میں موجود ہے۔ اب کیا کرو گے؟ غامدی صاحب آج آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اور وہ تمام کے تمام جو خود کو علماء کہلواتے ہیں، جن کو قرآن میں نبیین کہا گیا ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عہد کو یاد کریں جو انہوں نے اپنے رب سے عہد کیا تھا جب انہوں نے یہ فیلڈ اختیار کی تھی، انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری کو اٹھانے کا دعویٰ کیا تھا۔ یاد کریں اپنی جوانی یا جب آپ نے یہ سفر شروع کیا تھا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگوں کو گمراہ کریں گے، کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم باطل کا ساتھ دیں گے، یا آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ اقرار کیا تھا کہ ہم یہ دین سیکھ کے، کتابوں سے سیکھ کے لوگوں کی رہنمائی کریں گے، ہم حق کا ساتھ دیں گے۔ تو لو آج حق آ گیا، آج حق آ گیا۔ اگر آج بھی تم لوگ حق کا ساتھ نہیں دیتے اور تم اپنے اس وعدے سے پھر جاتے ہو تو جان لو اللہ الغنی ہے، اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر پاؤ گے، الٹا تم لوگ خسارے میں رہو گے۔ غامدی صاحب اب بتائیں حق کیا ہے لوگوں کے اوپر؟ اگر آپ دنیا اور آخرت میں فلاح چاہتے ہیں تو جان لیں، حق کی گواہی دے دیں، اور ایسے باقی جتنے بھی ہیں اگر وہ دنیا اور آخرت میں فلاح چاہتے ہیں تو وہ حق کی گواہی دے دیں، لوگوں کو بتائیں اے لوگو یہ حق ہے، یہ اللہ کا وہی رسول احمد عیسیٰ ہے، البینات کے ساتھ آیا ہے جس کا تم لوگ انتظار کر رہے تھے۔ اس کا کفر و کذب کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، بالکل اسی طرح جیسے اس سے پہلے نوح کا کذب کرنے سے قوم نوح ہلاک ہوئی تھی، جیسے ہود کا کذب کرنے سے قوم عاد ہلاک ہوئی تھی، جیسے صالح کا کذب کرنے سے قوم سمود ہلاک ہوئی تھی، جیسے شعیب کا کذب کرنے سے قوم مدین ہلاک ہوئی تھی، جیسے آل فرعون ہلاک ہوئے تھے۔ گواہی دے دیں، آج آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ تو اب بتائیں ذرا قرآن میں کتنے عیسیٰ کا ذکر ہے؟ کیا ایک عیسیٰ کا ذکر ہے؟ قرآن میں 2 عیسیٰ کا ذکر ہے۔ اب بتاؤ دنیا کی کوئی طاقت مجھے غلط ثابت کر دے، میں پھانسی پر چڑھنے کو تیار ہوں۔ تم کہتے ہو نا کہ اسے مینار پاکستان پر لا کر پھانسی دی جائے سر عام، تو بھائی پھانسی مجھے دینی ہے یا قذاب کو دینی ہے؟ اگر پھانسی مجھے دینی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تم استکبار کر رہے ہو، تم اللہ ہونے کے دعوے دار بنے ہو، اور اگر پھانسی قذاب کو دینی ہے تو پہلے مجھے قذاب ثابت تو کرو نا۔ اللہ کی قسم مجھے اگر تم لوگ قذاب ثابت کر دو، میں وہ اللہ کا وہی رسول عیسیٰ نہیں ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو، اگر تم مجھے قذاب ثابت کر دو تو پھر میں خود اپنے آپ کو پیش کر دوں گا، مجھے سریعام منار پاکستان میں پھانسی دے دینا۔ اور اگر تم مجھے قذاب ثابت نہیں کرتے تو پھر جان لو کیا کر رہے ہو، یہ تو باطل کی پہچان ہے۔ باطل رستے بند کرتا ہے، باطل آنکھیں بند کرتا ہے، باطل کان بند کرتا ہے، باطل ہاتھ پاؤں باندھتا ہے۔ کیوں؟ باطل کا خوف ہوتا ہے اگر کسی نے اس کی بات سن لی، اگر کوئی اس کی طرف چلا گیا، اگر کسی نے ادھر دیکھ لیا تو باطل کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، لرزرا ہوتا ہے کہ حق اگر کہیں نہ کہیں سے سامنے آ گا تو ہماری پول چاک ہو جائے گی۔
تو باطل تو خوف کا شکار ہوتا ہے. میں نے کب کہا لوگوں کو بھائی نہ اس کی نہ سننا، اس کی نہ سننا، اس کے پیچھے نہ چلنا، اس کے پیچھے نہ چلنا، اس کے پیچھے نہ چلنا. میں تو ہر ایک کو دعویٰ کر رہا ہوں بھائی اپنی تحقیق کرو، اپنی غور و فکر کرو، سب کی سنو، سب کی سنو، پھر جو حق ہے اس کے پیچھے چلو. کیوں؟ اتباع تو حق کی کرنی ہے نا، اتباع کیا شخصیات کی کرنی ہے. میں نہیں کہتا تم میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، نہیں، غور و فکر کرو، اپنے گھوڑے دوڑاؤ، عقل کے گھوڑے دوڑاؤ جہاں تک دوڑا سکتے ہو، پھر جو حق ثابت ہو وہ حق کی اتباع کرو. مجھے کذاب ثابت کرو، اگر میں کذاب ہوں تو بلا شک و شبہ جو کذاب کی سزا ہے میں بھگتنے کو تیار ہوں. اگر نہیں ہے تو جان لیں میں اس وقت ان سے بھی مخاطب ہوں جو فوج میں ہیں، ریاستی اداروں میں ہیں، اور مختلف اداروں میں ہیں، اور مختلف اونچی اونچی مسجدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جان لو میں اللہ کا رسول ہوں، وہی رسول جس کا آپ لوگ انتظار کر رہے تھے. اور ذرا غور کرو، ذرا غور کرو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نہیں دو نہیں، کئی مقامات پر اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ رسول صرف اور صرف تب بیس کرتا ہے جب ضلال مبین ہوتی ہیں، نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی، حق کی رائے بھی نہیں ہوتی. تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب عیسیٰ آئے گا اسے کیسے پہچانو گے؟ بغیر تحقیق کیے کفر و کذب کرو گے تو کیسے پہچان پاؤ گے؟ وہ عقل کے اندر ذرا غور کرو، تحقیق کرو. اگر میں کذاب ہوں تو میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، اگر میں کذاب نہیں ہوں تو جان لو آج اگر تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے پاس مال ہے، اولاد ہے، ہم نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں، ہم بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ہم طاقت میں ہیں، طاقت کے نشے میں چور، یہ وہ، تو یہ طاقت مشرف کو دیکھو، اس کی حالت دیکھو، وہ کیا مکے لہراتا تھا، مکے. آج اس کی حالت کیا ہے؟ پوچھیں اس سے. آج آپ کے پاس وقت ہے، اللہ کے رسول کو پہچان لو، اس کی نصرت کرو، ورنہ بار بار کہا جا رہا ہے عذاب عظیم القاریہ سر کے اوپر کھڑی ہے، بالکل تمہارے سر پر کھڑی ہے، بالکل. اگر کفر و کذب ہی کرتے ہو تو یہ جو قرآن تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اس میں تمہارا انجام لکھا ہوا ہے، اس میں کھول کھول کر واضح کر دیا. ٹھیک ہے میرا کذب کرو، میرے ساتھ دشمنی کرو، ایک بار کم از کم پڑھ لو، تحقیق کر لو، تاکہ بعد میں آپ لوگوں کو پچھتانا نہ پڑے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ کی منتیں کر رہا ہوں، سوچتے رہو، مجھے کیا فرق پڑے گا، اور میں تو آپ لوگوں کا بھلا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کل کو آپ گڑ گڑاؤ گے، چلاؤ گے، چیہو گے، رو گے، تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج تمہارے پاس وقت ہے، تمہیں عقل کس نے دی ہے، آنکھیں، یہ صلاحیتیں کس نے دی؟ اللہ نے دی ہیں نا. تو ایک بار مان کے دیکھ لو، اسے پڑھ کے دیکھ لو، ایک بار میری دعوت کو سن کے دیکھ لو. میرے خلاف جو محاذ کھلے ہوئے ہیں، اتنے اتنے بڑے بہتانات لگائے جا رہے ہیں. کہتے ہیں جی، یہ کہتا ہے جی محمد نبی نہیں تھا، محمد رسول ہی نہیں تھا، اسے پڑھو، کذاب ثابت کرو مجھے. میں نے کب کہا؟ یہ تم مومن ہو؟ جھوٹ بول رہے اتنے بڑے، کہتے ہیں ہم محمد سے بڑی محبت کرتے ہیں، حب کرتے ہیں. جھوٹے مکار ہو تم لوگ، بہتانات باندھ رہے ہو. جو محمد کی ایک ایک بات کو سچ ثابت کر رہا ہے، تم اس کے اوپر فتوے لگا رہے ہو. کس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو؟ میں نے کہا محمد تمہارا رسول نہیں. کیوں؟ کیونکہ تمہاری اپنی بخاری یا مسلم میں کیا یہ نہیں لکھا ہوا کہ آج سے 14 صدیہ قبل محمد نے کہا تھا کہ جیسے عیسیٰ ابن مریم کی وفات کے بعد عیسائی کر رہے ہیں، مسیح کر رہے ہیں، عیسائی کر رہے ہیں عیسیٰ سے منسوب کر کے، تو جب رسولوں کو جمع کیا جائے گا اس وقت جب عیسیٰ ابن مریم سے پوچھا جائے گا کہ عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا ان کو تجھے اور تیری ماں کو الہین بنا لیں، جو کچھ یہ کر رہے تھے کریں، تو عیسیٰ کہے گا کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں تو تب تک کی گواہی دے سکتا ہوں جب تک میں ان میں موجود تھا. جب تو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد تو جانے اور یہ جانے مجھے کیا پتہ یہ کیا کرتے رہے، تو عالم الغیب ہے. میں تو تب تک گواہی دوں گا جب تک میں ان میں موجود تھا. محمد نے کہا تھا میں بھی بالکل یہی کہوں گا، جب مجھے بھی بلایا جائے گا تو میں بھی کہوں گا اے میرے رب، میں تو اس وقت تک کی گواہی دوں گا جب تک میں ان میں موجود تھا. جن میں میں موجود ہی نہیں تھا تو نے جب مجھے وفات دے دی اس کے بعد یہ کیا کرتے رہے مجھ سے منسوب کر کے، کیا کہتے رہے، یہ تو جان اور یہ جانے، میں بری ہوں ان سے، میں نے ان کو ایسا کچھ نہیں کہا تھا.
اور اسی قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا، اللہ نے قدر میں کر دیا کہ جو قوم ہوتی ہے اسی قوم سے انہی کی زبان میں رسول پیش کیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ حق کھول کھول کر واضح کر دیا جائے، تاکہ کل کو کوئی یہ بہانہ نہ بنا سکے کہ ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئی تھی. کیونکہ اسی قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر ہم غیر زبان میں رسول بھیجیں تو کل کو جب ہم حساب لیں گے کہ تم نے پھر بھی فساد کیا، تو ہر کسی کے پاس بہانہ ہو گیا، اللہ ہماری زبان اردو تھی، ہماری زبان پنجابی تھی، تو نے رسول عربوں کی زبان میں بھیج دیا، غیر زبان میں بھیج دیا. آج حساب کس چیز کا؟ اگر ہمیں بات سمجھانی تھی تو ہماری زبان میں بھیجتا. میری تو ایک ایک بات کی تصدیق اس قرآن میں موجود ہے، جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. میرے اوپر فتوے لگا رہے ہو، دشمن کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ اللہ کا رسول کے ساتھ کر رہے ہو. آج تمہارے سامنے کوئی کذاب نہیں بیٹھا ہوا، اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے. کرو مقابلہ. کہتے تھے نا کوئی رسول نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی بشیر نہیں، کوئی نذیر نہیں، لو اب بھاگ گیا، اب مقابلہ کرو.